نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لك الحمد ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد أنت هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا آتيتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعزلنا تحت ظل عرشك يوما لا ظل إلا ظلك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الأسقام يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمدللہ آج ہمارا جو لیسن ہوگا سورہ البقرہ آیت نمبر 282 سے 286 تک. انشاءاللہ آج ہماری سورہ بقرہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی.
تو دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ. آیت نمبر 282 سے. یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم تم آپس میں لین دین کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، فلیکتب اور چاہیے کہ لکھے، کما جیسا کہ، علمہ اللہ اسے سکھایا اللہ نے، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، فلیکتب چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب بالعدل لکھنے والا انصاف کے ساتھ، ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا یہ کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ، علمہ اللہ سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے. اب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے تو لکھ کے بھیجیں. اعوذ باللہ من الشیطان. فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، فلیملل للذی اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق فرض ہے، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس اور نہ وہ کمی کرے، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی، فَإِن کانا پس ہو اگر، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق ہے، سفیہن نادان، او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع یا نہ وہ طاقت رکھتا ہو، ان یملا کہ وہ لکھوائے، ہوا وہ خود، فلیملل تو چاہیے کہ لکھوا دے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل عدل کے ساتھ، وستشہدوا اور تم سب گواہ بنا لو، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا پس اگر نہ ہو، رجلینی دو مرد، فرجل تو ایک آدمی، وامرأتانی اور دو عورتیں، ممن ان سے جنہیں، ترضونا تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تزلا یہ کہ بھول چک ہو جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک سے، فتذکرہ تو یاد دلائے، احداہما ان میں سے ایک دوسری کو، اخرى دوسری کو، ولا یاب الشہداء اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا جب وہ سب بلائے جائیں، ولا تسأموا اور نہ تم سب سستی کرو، ان تکتبوہ یہ کہ تم سب لکھواؤ اسے، صغیرن چھوٹا معاملہ ہو، او کبیرن یا بڑا، الی اجلہ اس کی مقررہ میعاد تک، ذالکم یہ لکھنا، اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، وَأَقْوَمُ اور زیادہ مضبوط رکھنے والی چیز ہے، للشہادتی گواہی کو، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو یہ کہ تم سب شک میں نہ پڑو، الا ان تکونا مگر کہ ہو، تجارتن نگد، تجارت، حاضرتن نگد، تدیرونہا تم سب گھماتے ہو اسے، بینکم آپس میں،
فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ اللہ تکتبوہا یہ کہ تم سب لکھواؤ اسے وَأَشْهِدُوا اور تم سب گواہ بنا لیا کرو اذا تبایعتم جب تم آپس میں سودا بازی کرو ولا یضار کاتب اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو ولا شہید اور نہ گواہ کو وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم سب کرو فَإِنَّهُ تو یقیناً فَسُوقٌ بِكُمْ گناہ ہے تمہاری طرف سے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ واللہ اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے وَإِن كُنتُم اگر ہو تم علی سفرین سفر پر ولم تجدوا اور نہ تم پاؤ کاتباً کوئی کاتب فریحان تو رہن دو چیز کو مقبوضۃ قبضہ میں دے کر یعنی معاملہ جو ہے وہ طے کر لو فَإِنْ أَمِنَ پس اگر اطمینان ہو جائے بعضکم بعضاً تم میں سے بعض کو بعض پر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جی میں نے بتایا ہے آیت نمبر 283 سورۃ البقرہ الذی اؤتمن جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے امانتہ اس قرض کی ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے ربہ جو اس کا رب ہے ولا تکتموا اور مت تم سب چھپاؤ شہادت گواہی کو ومن یکتمھا اور جو چھپاتا ہے اسے فإنہ تو بے شک آثم قلبہ اس کا گناہگار ہے قلبہ اس کا دل واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کو جو تم عمل کرتے ہو علیم خوب جاننے والا ہے للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ یحاسبکم بہ اللہ حساب لے گا اللہ تعالیٰ تم سے اس کا فیغفر پھر وہ بخش دے گا لمن یشاء جس کو وہ چاہے گا وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا من یشاء جسے وہ چاہے گا واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے آمن الرسول ایمان لائے رسول بما انزل الیک اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف من ربہ اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور سب ایمان والے بھی کل آمن باللہ سب ایمان لائے اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بین احد ان میں سے کسی ایک کے درمیان من رسلہ اس کے رسولوں میں سے وقالو اور وہ سب کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا اللہ کے احکام کو وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت قبول کی غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف ہم سب کا لوٹ کر جانا ہے لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالی نفساً کسی شخص کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے نیکی کمائی وعلیہا اور اس پر وبال ہے مکتسبت جو اس نے برائی کمائی ربنا اے رب ہمارے لا تؤاخذنا نہ تو ہمارا مواخذہ فرمانا ان نسینا اگر ہم بھول جائیں او اخطأنا یا ہم غلطی کر لیں ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اور نہ تو ڈال ہم پر اسرن بوجھ کما جیسا کہ حملتہ تو نے بوجھ
کو ڈالا علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا تو ہم پر بوجھ نہ ڈالنا ما لا طاقت لنا جو کہ جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اس کی واعف عنا پس تو درگزر فرما ہم سے واغفر لنا اور بخش دے ہم کو وارحمنا اور رحم فرما ہم پر انت مولانا تو ہمارا مولا ہے فانصرنا پس تو مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम लेन देन करो आपस में, बिदैनिन साथ कर्ज के, इला अजलिम मुसम्मा एक टाइम मुकर्रर तक, फक्तुबूहु तो उसको लिख लिया करो। पिछली आयत में जो थे हम सूद के अहकामात पढ़ रहे थे, और इस आयत में जो है वो कर्ज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो सूद की लानत को ख़त्म कर सकती हैं, उनमें से एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कर्ज है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद के बाद फ़ौरन जो है वो कर्ज के अहकामात जो हैं वो हमें बताए हैं कि जब तुम आपस में लेन देन करो और कर्ज के साथ करो, यानी कर्ज किसी से ले रहे हो या दे रहे हो और उसका टाइम जो है वो मुकर्रर हो, तो उसको लिख लो। तो उसकी एग्रीमेंट जो होगी उसको लिखना जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसमें कर्ज एक ऐसी चीज होती है जिसमें माशरे में या आपस में बहन भाइयों में जो है वो नचाकी हो जाती है। क्योंकि जब हम कर्ज लेते हैं या देते हैं तो हम जो है वो लिखने वाला मामला नहीं करते। एग्रीमेंट तो हो जाता है लेकिन जुबानी लेकिन उसको लिखते नहीं है। तो जो हमारा अपना कॉन्सेप्ट होता है वो हम एक दूसरे को यही पेश करते हैं कि तुम्हें मेरे पर इतना भी यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें जो है वो वापस कर दूंगा या कर दूंगी। तो देखिए, हम नाउज बिल्ला अल्लाह के हुक्म को जो है वो अच्छा नहीं समझते, यानी जो लिख लेता है हम उसको कहते हैं कि देखें इसके दिल में पता नहीं क्या है मेरे बारे में कि उसने उस चीज को लिख लिया है। हालांकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और हमें कर्ज लेते और देते वक्त जो है ये बातें लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि जब ये बातें नहीं करते तो तब ही जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो शुरू हो जाते हैं जब उसकी अदायगी का वक्त आता है। और अदायगी में अदा करने वाला जो है वो ताखीर से फिर ताखीर करता चला जाता है, अगरचे उसके पास पैसे भी हों। तो हुदार के ऊपर तिजारत का लेन देन करना जो है वो भी जायज है, जो जिसको हम बैसलम कहते हैं। हदीस में उसका नाम जो है वो बैसलम आता है, यानी ऐसी तिजारत जो कि कर्ज के साथ की जाए और वो कर्ज जो है वो लिखा जाए, उसके लेने का टाइम लिखा जाए, ये सारी बातें जो हैं वो लिखी जाती हैं। तो बेसलम जो है, जैसे इस्लाम लिखते हैं असलम लिखते हैं, इसी तरह सलम बेसलम की कुछ शराइत हैं, यानी जब हुदार की तिजारत करनी हो, किसी के साथ लेन देन करना हो, तो उस वक्त क्या है, कीमत की जिन्स मालूम हो, यानी जो चीज हम ले रहे हैं उसकी कीमत मालूम हो और वो किसी भी मुल्क की करेंसी में वो कीमत जो है वो अदा की जाए। यानी ये बात भी लिखी जाए कि जो भी किसी मुल्क की करेंसी होगी, ख्वाह वो डॉलरों में हो या रुपयों में हो या जो भी जिस मुल्क की कोई करेंसी होती है उसके साथ पाउंड्स वगैरह हैं, उसके साथ वो लिखी जाएगी। फिर नंबर 2, उसकी कीमत का तायुन हो, यानी पता हो कि कीमत इतनी है। तो जिसमें सौदा किया जा रहा हो
اس میں قیمت کو ادا بھی کیا جائے، یعنی تھوڑی بہت قیمت جیسے ڈپازٹ جو ہے وہ اس کو کروایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ چیز لی جاتی ہے۔ اور جو بیچنے والا ہے، نمبر 4 اس کی شرط کیا آتی ہے بیع سلم کی، کہ جو بیچ رہا ہو وہ اپنی تمام چیز کے اوصاف جو ہے وہ بیان کرے، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو تب بھی بتائے، اگر نہیں ہے تو تب بھی بتائے، تاکہ خریدار کو جو ہے وہ کسی قسم کا خطرہ اور دھوکہ نہ ہو، اور خریدار کو چیز دینے کا وقت جو ہے وہ معین ہو۔ نمبر 6 خریدار کو وقت مقررہ پر چیز مہیا کرنا بیچنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی کسی نے تجارت کر لی ہے، یعنی زبانی جو ہے وہ تجارت کر لی اور لکھ بھی لیا اور کہا کہ خریدار کو کہ کل میرے پاس آنا اور یا 2 دن کے بعد آنا اور یہ چیز لے جانا، لیکن وہ چیز اس نے مہیا نہیں کی، تو اس میں سے اگر ایک بھی شرط جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی تو یہ تجارت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بیع سلم کرے اور اس کو قبضے سے پہلے کسی کے ہاں نہ بیچے، یعنی بعض لوگ جو ہے وہ کسی چیز کو کسی سے خریدتے ہیں، ابھی ان کے پاس وہ پہنچی نہیں ہوتی تو وہ آگے دوسروں کو بھی بیچ کر منافع لے لیتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی چیز جس کے قبضے میں پہلے نہ ہو، یعنی اس کی پاس آ جائے اس کے بعد جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت کرے۔ یہ نہیں کہ چیز جو ہے وہ کہیں پڑی ہوئی ہے، کسی سٹور میں پڑی ہے، اب بیچنے والے نے اس کو لگا کر بیچ دیا، یعنی اس کی تصویر بنا کر اس کو بیچنا شروع کیا، لینے والے نے لے لی، اس نے کہا کہ مجھے اس وقت تک جو ہے وہ واپس چیز جو ہے وہ میرے پاس پہنچ جانی چاہیے۔ جب تک قبضے میں نہیں ہے اس کو وہ نہ بیچے، اور نہ ہی اس چیز کے علاوہ کسی دوسری چیز کو لے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑی بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں، چیز کچھ اور دکھاتے ہیں، لیکن جب وہ تجارت میں بھیجتے ہیں، یعنی بند کر کے پیکنگ کر کے بیچتے ہیں، تو وہ اور کوئی چیز نکل آتی ہے۔ تو یہ جو ہے دھوکہ، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی شرط اگر نہیں ہوگی تو یہ تجارت ایسی ہے جو کہ ناجائز ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینا جو ہے وہ بھی جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ برابر سونا ہو تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ سونے کی موجودگی میں 3 دن جو ہیں وہ میرے پاس گزر جائیں، یعنی اتنا سونا ہو پھر بھی میں اسے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کروں گا، اور میرے پاس اس سے کچھ سونا ہو سوائے اس کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھا ہے، یعنی قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کو رکھ لوں گا، ورنہ میں اس سونے کو جو ہے وہ لوگوں میں یا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دوں گا۔ تو اسی طرح قرض لینا اور دینا جو ہے وہ ہمیں شریعت یہ بتا رہی ہے کہ وہ جائز ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ پروفٹ لینا، نفع وصول کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اور اسی منافع کو جو ہے وہ یہاں پر سود قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قرض جر نفعا وہو وجہ من الوجوہ الربا، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود کی ایک قسم ہے، یعنی ہر وہ قرض جو کہ نفع لے کر آئے، کسی کو دو اور اس سے نفع حاصل ہو، اس سے کیا ہے وہ سود ہے، تو یہ لینا جائز نہیں ہے۔ ایک منٹ ضرور کریں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں، ہر قرض جو کہ نفع لے کر آئے وہ جائز نہیں، وہ سود کی ایک قسم ہے۔ تو اس لیے آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ، پس لکھے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، یعنی ایک انسان ہے وہ تجارت کر رہا ہے اور اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اب وہ کیا کرے، ایک کاتب کو جو ہے وہ لائے، اگر تو وہ خود لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو اس کو لکھے، اور اگر وہ لکھنا پڑھنا خود نہیں جانتا تو ایک آدمی جو ہے کاتب، جس کو کہتے ہیں نا ہم منشی وغیرہ بھی کہہ لیتے ہیں عرف عام میں، تو اس کو لے کر آئے، ولا یأبا کاتب، اور نہ کمی کرے کاتب
ऐं यक्तुबा ये कि वो लिखे, कमा अल्लमाहुल्लाहु जैसे कि सिखाया उसको अल्लाह ताला ने, फलयक्तुब पस चाहिए कि वो लिखे। यक्तुब का रूट जो है वो काफ ताबा ही होगा, कातिब का भी यही रूट होगा, ऐन दाल इसका रूट होगा। वला यअबा कातिबुन ऐन यक्तुबा कमा अल्लमाहुल्लाहु, ऐन लाम मीम इसका रूट होगा, फलयक्तुब पस चाहिए कि वो लिखे। अब जो तीसरा बंदा है वो उस तिजारत को लिखे, यानी जो तिजारत दो आदमियों के दरमियान में हो रही है और उस आदमी को खुद नहीं लिखना आता, तो दूसरा आदमी जो है वो लिखे। क्योंकि जो लिखने वाला है वो भी बड़े इंसाफ के साथ जो है वो लिखेगा, ऐसा ना हो, क्योंकि लिखने का काम भी जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेमत का शुक्र भी कैसे हम अदा कर सकते हैं कि अदलो इंसाफ पर मबनी जो है वो तहरीर जो कोई लिखवा रहा हो उसकी लिखे। फलियुमलिल्लज़ी पस चाहिए कि इमलाह करे वो शख्स अलैहिल हक्कु जिस पर हक है, और मीम लाम इसका रूट होगा, या मीम लाम इसका रूट होगा, नहीं सॉरी मीम लाम लाम इसका रूट होगा, अलैहिल हक्कु जिस पर हक है, वलियत्तकिल्लाह पस चाहिए कि डरे अपने रब से, वला यबखस मिन्हु शैया और उससे कुछ कमी ना करे। अब लिखने वाले की जिम्मेदारी क्या है? अगर दोनों ही फरीक जो हैं, लेने वाला और देने वाला, दोनों ही अनपढ़ हैं, दोनों को लिखने और पढ़ने का नहीं पता, तो अब जो लिखने वाला है उसका हक है कि वो मिन्नो आन चीज जो है वो लिखे और अपने अल्लाह को जो है वो अपनी नजर में रखे, उसका खौफ जो है उसके दिल में होना चाहिए। ये ना हो कि अगर किसी ने कोई चीज जो है वो $10 कुछ सेंट की जो है वो दी है, लेने वाले ने ले ली है, देने वाले ने दी है, तो वो $10 तो लिख दे, लेकिन जो सेंट उसके साथ हैं वो ना लिखे, तो ये उसकी कमी होगी। बल्कि मिन्नो आन जितनी भी चीज है, सेंट है, जितने भी उसके ऊपर पैसे हैं, पूरी बात जो है वो लिखे, जरा भी कमी जो है वो, खाबासीन इसका रूट होगा, खबस ला यबखस मिन्हु शैया, और ना वो कमी करे उससे कुछ भी, यानी उसका फिर हक है, अगर वो कमी करेगा तो गुनाहगार लिखने वाला होगा, क्योंकि वो दोनों फरीक जो हैं वो अनपढ़ हैं। तो इसलिए उसका हक है कि जो जिम्मेदारी उस पर डाली गई है, जितना भी उधार है, लिखने वाला जो है वो लिखेगा। अब अगर उसका जो लिखवाने जिसने पैसे लिए हैं या खरीदारी की है, वो उसका अगर कोई रिश्तेदार है, तो वो ये ना कहे कि चलो मैं इसके लिए थोड़े पैसे लिख देता हूँ, जो कि क्योंकि दोनों को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उस किसी की तरफदारी नहीं करेगा, ना लिखवाने वाले की तरफ से और ना जिसकी तरफ लिखा जाएगा उसकी तरफ भी उसकी जो है वो तरफदारी नहीं करेगा, बल्कि इंसाफ के साथ जो है वो लिखेगा, क्योंकि वो उस एग्रीमेंट का जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो कातिब यानी जो मुंशी होता है। फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु पस अगर है वो शख्स जिस पर हक है, सफीहन बेवकूफ, औ ज़ईफन या कमजोर, सीन फा हा या इसका रूट होगा, ज़ईफ का ज़्वाद आइन फा इसका रूट होगा, औला यस्ततीउ या नहीं वो ताकत रखता, ऐ युमिल्ला ये कि वो इमला करवाए, फहुवा युमलिल वलीजुहु पस चाहिए कि इमला करवाए उसका वली बिल अदली साथ इंसाफ के। अब तीसरी बात ये दूसरी बात ये आ गई, एक तो वो आदमी है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन बोलना और सुनना आता है। अब वो शख्स है जो कि बेवकूफ है, कमजोर है, और उसमें ताकत ही नहीं कि वो बोल भी सके और सुन भी सके, यानी डेफ आदमी है, गूंगा है, जिसको बोलना और सुनना नहीं आता। अब वो इशारों के साथ जो है वो बात करता है और तिजारत भी कर रहा है, जाहिर है उनकी भी रोजी का अल्लाह ताला ने हर जगह इंतजाम किया हुआ है और वो तिजारत कर रहा है, तो उसकी तरफ से उसका वली जो उसके घर में है, उसकी बीवी है या उसका कोई बेटा है, वो फिर जो है उसकी तरफ से लिखवाएगा उस तिजारत को। अगर वो खुद ताकत नहीं रखता ये कि वो लिखवाए, फहुवा युमलिल वलीयुहु पस चाहिए कि इमला कराए उसका वली, बिल अदली साथ इंसाफ के, जो इंसाफ का तकाजा है उसके साथ वो लिखाए, जो उसका सरपरस्त होगा, उसका बेटा या उसकी बीवी या कोई भी उसके घर में से, यानी उसका भाई भी उसका सरपरस्त हो सकता है, उसका बाप उसका सरपरस्त हो सकता है, यानी जो भी उसके लिए बड़ा है वो उसकी तरफ से जिम्मेदारी से जो है वो
تحریر کو لکھوائے گا۔ جب تحریر لکھی گئی دونوں فریقوں کی طرف سے اور عہدار میں وقت مقرر کر دیا گیا کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ پیسہ واپس بھی کرنا ہے اور چیز اس کے حوالے کر دی گئی، تو پھر کیا کرو، وَاسْتَشْهِدُوا، اسی وقت ہی تم گواہ بنا لو، شین ہا دال اس کا روٹ ہوگا، شہیدینی، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، یعنی جو گھر کے مرد ہیں یا محلے کے مرد ہیں ان میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بھی بناؤ جب ادھار کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں دی ہیں یہ شرائط، ان کو ہمیں پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم زبانی لین دین کر کے پھر جو ہے وہ بھول بھی جاتے ہیں اور پھر ہمیں وہ بات یاد بھی نہیں رہتی، اور پھر اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے کا اور ناچاکی کا اور معاشرے میں خرابی کا سبب بنتی ہیں، اور ایک دوسرے کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ پیسے سے ہی خراب ہوتے ہیں، کیونکہ پیسہ ہی ایک ایسی چیز ہے جب لینے والا لے تو لیتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ اپنی جو ہے اپنا موڈ جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے۔ لیکن جب ایگریمنٹ ہو کر پیسہ دیا جائے اور لکھا جائے تو انشاءاللہ یہ صورتحال جو ہے وہ کبھی بھی پیش نہیں آئے گی، کیونکہ جب ہم اللہ کے حکموں سے اعراض کرتے ہیں اور ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ایسے معاملات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ تو تم گواہ بناؤ 2 گواہ من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر نہ ہوں 2 مرد، یعنی اس موقع پر 2 مرد اب نہیں مل رہے، ایک آدمی ہے تو عورتیں زیادہ ہیں، فرجلن، تو ایک ہی آدمی لے لو، اور ومراتانی، اور 2 عورتیں، ممن ترضون، جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تزلہ، یعنی ایک مرد ہے 2 مرد نہیں مل رہے تو ایک مرد کو لے لو، اور گھر میں عورتیں موجود ہیں تو 2 عورتوں کو جو ہے وہ ساتھ گواہ بنا لو، کیونکہ 2 مردوں کی ایک مرد کی گواہی جو ہے وہ 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ ممن ترضونا، جن میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تزلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بھول جائے احداہما، ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، پس یاد کروائے اس کو، ذا کافرہ اس کا روٹ ہوگا، دوسری، زلہ اس کا روٹ ہوگا انتظلہ کا، زواد لام لام، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، دوسری کو جو ہے وہ یاد کروا دے، کیونکہ عورتیں جو ہیں ان کی 2 کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، کیونکہ کچھ ایسی وجوہات اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ لگائی ہیں جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ جلد ہی بھول جاتی ہے، اس لیے 2 عورتوں کو کہا کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ گواہی دیتے وقت کچھ کمی کرے تو دوسری عورت کو وہ باتیں جو ہیں وہ یاد آ جائیں اور وہ اس طرح شہادت گواہی کو جو ہے وہ پوری کریں۔ اب شہادت کیا ہے، گواہی کیا ہے، یعنی گواہی کیا ہے، واقعے کے مطابق خبر دینا اور حاکم کے سامنے حق اظہار کرنا تاکہ وہ فیصلہ کر سکے، یہ شہادت کہلاتا ہے۔ تو گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام ہے۔ تو گواہی کے لیے جو ہے وہ گواہی دینا فرض عین ہے، جب کسی کا حق زائل ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر بن بلائے بھی جو ہے وہ گواہی دینا واجب ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں بہترین گواہ اور شاہد نہ بتاؤں، بہترین شہادت وہ ہے جو طلب کرنے سے پہلے دی جائے، یعنی کسی کو بلایا بھی نہ جائے اور وہ جس کا حق مارا جا رہا ہے اس کے حق میں آ کر گواہی دے۔ تو اب بعض لوگ نعوذ باللہ من ذالک جو ہیں وہ اس مسئلے پر اعتراض بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے اس اصول پر کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر کیوں ہے؟ تو چونکہ یہ اصول ہمارے رب نے بنائے ہیں جو کہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اور وہ اپنی بندیوں کی نہ قدری نہیں کرواتا، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اور چیزوں کا جو ہے وہ ذمہ دار بنایا ہوا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے، اور پھر اس کے لیے عورت کے جو مقام ہے وہ اس کا گھر ہی ہے، اور اس کے ساتھ ایسے کچھ مسئلے مسائل ہیں جیسے حیض ہے، نفاس ہے، حمل ہے، وضع حمل، کچھ ایسے اوقات آتے ہیں جس میں اس کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ عام معمول سے ہٹ جاتی ہے۔
تو اس پر جو ہے تمام ڈاکٹرز کا جو ہے وہ اتفاق ہوتا ہے، اور ویسے بھی عورت میں جو ہے وہ بے صبری اور بے چینی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہی بے صبری اور بے چینی جو ہے وہ صحیح گواہی دینے میں جو ہے وہ رکاوٹ بھی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ ایک مرد کے قائم مقام جو ہے وہ رکھی ہے، کیونکہ عورت کا جو ہے وہ کورٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کورٹ میں جو ہے وہ سارے کام جو ہیں وہ مرد ہی کرتے ہیں، لیکن اب عورتیں بھی آگے بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو عورت کا اصل کام کیا ہے؟ نسل انسانی کی افزائش اور اس کی اچھی تربیت کرنا، اور لہٰذا حتی الامکان عدالتی کارروائی سے دور رکھنے کی عورت کو کوشش کی گئی ہے، تاکہ وہ اپنے فرائض کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے، اور پھر اس پر گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ڈالی گئی، یعنی کمانے کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پر ڈالی گئی ہے، تاکہ وہ عورت کو لا کر جو ہے وہ کما کر کھلائے، اور عورت جو ہے وہ ایک ملکہ کی حیثیت سے اپنے گھر میں بیٹھ کر راج کے ساتھ جو ہے وہ کھائے۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت جو ہے وہ عورت کو دی ہے، کہ وہ بغیر محنت کیے اس کا کام کیا ہے؟ صرف بچوں کی افزائش اور ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ اس کے کام ہے۔ باقی کمائی کر کے لانا اور گھر کو چلانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ بہت بڑے مقام پر رکھا ہے، الحمدللہ۔ ہمیں اس پر اللہ کی ذات کا جو ہے وہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق میں جو ہے وہ کمی نہیں کی، بلکہ مردوں سے بھی جو ہے ان کے حقوق جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں۔ بہرحال معاشی ذمہ داری جو کہ چونکہ مرد کے سر پر ہے، اس لیے دنیا میں اس کو ایک درجہ عورت سے زیادہ ملا ہے، لیکن آگے جا کر اس پر جو ہے ایمان کے لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے اگر عورت آگے ہے تو مرد آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اعمال کے لحاظ میں اگر عورت آگے ہے تو وہ آگے ہی جائے گی۔ تو دنیا کے یہ جو معاملے ہیں، اس میں کسی میں یہ چیز جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور پیدا کی گئی ہے، اس لیے کیونکہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورت کر ہی نہیں سکتی۔ اب اتنے بڑے بڑے کام، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ مردوں کے بنانے کا کام ہے، اتنی بلندیوں پہ چڑھنا تو یہ عورتیں تو نہیں نہ کر سکتی۔ آگے پھر امامت کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی مرد کے ذمہ ہے۔ عورتوں کو تو ہر مہینے جو ہے وہ اللہ کی رب العزت کی طرف سے چھوٹ ہے کہ وہ آرام کرتی ہیں، 8 دن نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس وجہ سے عورت کا جو ہے گواہی وہ دو مردوں، ایک مرد کے قائم مقام دو عورتوں کی گواہی ہے۔ ولا یأبی الشہداء، اور نہ کمی کریں گواہی دینے والے، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں۔ ان کو پھر کمی کرنے کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی ہے۔ جس طرح کی گواہی قاضی مانگتا ہے یا جو وکیل ہے جو وہ گواہی لے، اس کو دینی ہوگی کورٹ میں جا کر۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے عدالت میں تو اسے حاضر ہونا پڑے گا، تو اسے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑے گا اگر وہ کسی کی گواہی کا ذمہ دار جو ہے وہ بنا ہے۔ لیکن زیادہ تو مردوں کو ہی جو ہے وہ دی گئی ہے، کیونکہ عورت عام حالات میں کبھی وہ اس کے بچے تانگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو کوئی اور کام ہے، کبھی اس کے لیے کچھ اور مسئلے ہیں گھروں کے، وہ گھر سے اتنی جلدی نکل نہیں سکتی، تو اسی لیے مردوں کو ہے۔ لیکن جب حالات ایسے ہوں، جب مرد نہ ملیں، تو پھر دو عورتیں جو ہیں وہ گواہی کے لیے رکھی جا سکتی ہیں، اور پھر جب ان کو عدالت میں بلایا جائے تو وہ اس کی گواہی لازمی دیں۔ ولا تساموا ان تکتبوہ، اور نہ تم سستی کرو یہ کہ تم لکھو چھوٹی بات یا بڑی بات، الی اجلہ، اس کے وقت تک۔ یعنی اب لکھنے والا جو کاتب ہے اس کو سستی نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ نہ کرے کہ اب چند سینٹ جو ہیں وہ $10 سے اوپر ہیں یا $100 سے اوپر ہیں، اس کو کیا لکھنا ہے، اس کو چھوڑو پرے۔ نہیں، جتنی بھی کوئی چھوٹی چیز ہے یا بڑی ہے وہ سستی سے کام نہ لے، بلکہ جو لکھوانے والے لکھوا رہے ہیں اس کو وہ لکھے، اور ایک وقت مقرر تک لکھے کہ اس وقت تک جو ہے وہ اس کو واپس دینے ہی دینے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، اور یہ تجارت کے لحاظ سے یعنی قرض کی آیات ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا کر کے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے، اور کس طرح بار بار جو ہے وہ ہمیں لکھنے کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ لکھو۔
لکھنے میں کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، امن اور اتفاق ہے لکھنے میں۔ یہی چیزیں جو ہیں ہم اس سے دور بھی ہیں، اور ہمیں جہالت کی وجہ سے پتہ بھی نہیں ہے کہ معاملات کرنے میں جو ہے وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ معاملے کرنے ہیں۔ اور جب اب ہم کرتے بھی ہیں تو پھر اپنے ہی بہن بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ان کو ہمارے پہ یقین نہیں ہے۔ تو جب کوئی ایسی بات کہے تو اسے کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی جو ہے وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے حکموں کو کسی کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے لکھنے کا۔ ہاں قرض لو، لیکن اس کی واپسی اور اس کا ٹائم لکھو، اس کی میعاد لکھو کہ وہ کب تک جو ہے وہ ہم لے دے سکتے ہیں۔ ذالکم، یہ بات اقسط، زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور زیادہ سیدھی ہے گواہی کے لیے، وادنا، اور زیادہ قریب ہے، ادنا کا روٹ ہوگا دال نون واو، الا ان تکون تجارتن، مگر یہ ایکسیپشن ہے، مگر یہ کہ جب تجارت حاضرتن، حاضر ہو، یعنی ایک پیسے لینے والا پیسے دے رہا ہے اور دوسرا چیز لے رہا ہے، تو وہ اس کو تجارت حاضر کہتے ہیں، یعنی سامنے تجارت ہے، اس میں لکھے یا نہ لکھے اس کا اپنا جو ہے وہ مرضی ہے، لیکن حکم نہیں ہے۔ جیسے کہ اب ہم سٹوروں پہ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور چیز جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب سٹور والے کا حق ہے کہ وہ اپنا سالانہ حساب کرنے کے لیے اگر وہ ساری چیزیں لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھ لے، اگر اس کو نہیں ضرورت تو وہ نہ لکھے، لیکن اس میں لکھنا یا کسی کو گواہ بنانا یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہاتھوں ہاتھ تجارت، اس کو کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ تجارت، یعنی نقد کے معاملے میں نقد لینا، یعنی نقد چیز ہے، نقد ہی پیسے ہیں، تو اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں اس سے جو ہے دونوں فریق جو ہیں وہ جھگڑے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر نقد تجارت نہ ہو تو پھر تحریر کو لانا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے علاوہ تحریر لکھنی کوئی ضروری نہیں۔ الا ان تکون تجارتن، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرتن، نقد، تدیرونہا، جو کہ گھومنے والی ہو، دور سے ہے، دال واو رائز کا روٹ ہوگا، تمہارے درمیان، فلیس علیکم جناح، پس نہیں ہے تم پر گناہ، اللہ تکتبوہا، یہ کہ نہ تم لکھو اس کو، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ جو پیسے دے کر چیز لے لی، بس وہ وہیں پر بات ختم ہو گئی۔ وَأَشْهِدُوا، اور تم گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں ادھار کی لین دین کرتے ہو، اس وقت کیا ہے؟ تم کسی کو گواہ بنایا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دی جائے زر سے، زاد را را اس کا روٹ ہوگا، کاتب کو، اور نہ گواہی دینے والے کو۔ اب جو لکھوانے والے ہیں خود ان پڑھ ہیں، لکھ نہیں سکتے اور پڑھ بھی نہیں سکتے، تو اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو پڑھنا آتا ہے، صرف لکھنا نہیں آتا، تو یہ بھی بات بہت ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ جو لکھنے والا ہے اس کو بار بار بلائے اور بار بار اپنی جو ہے وہ تحریر چینج کروائے، یہ بھی نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ لکھنے والا تنگ آ جائے، وہ کہے یہ لو اپنی چیزیں اور خود ہی اس اپنے کام کو کرتے رہو، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اور گواہی دینے والے کو بھی تنگ نہیں کرنا کہ بار بار اس کو بلا کر جو ہے وہ عدالت میں گواہی اس سے دلوائی جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو اس چیز سے معذور ہے لکھنے اور لکھوانے سے، وہ اس چیز سے پرہیز کرے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ گواہی دینے والے کو۔ فَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام کرو گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، بے شک تمہارے لیے گناہ ہے اس کے ساتھ، یعنی یہ فسق ہے، یعنی گناہ والی بات ہے، کسی کو بھی تنگ کرنا جو ہے وہ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو سبحان اللہ، کیسے ہمارا رب ہے جو کہ ہمیں ہر بات جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے اللہ رب العزت کیسے اس قرآن کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہو، بڑے سے بڑی معاملہ ہو، یعنی 1 روپے کا بھی قرض جو ہے وہ قرض ہے، اس کے علاوہ $1,00,000 کا بھی قرض جو ہے وہ قرض ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز کو جو ہے وہ تم نے لکھنا ہے، اور اگر تم نے ادھار دیا ہے تو اس کی واپسی کی وقت اور تاریخ جو ہے وہ لکھ لو کہ اس وقت میں اور اس تاریخ کو یہ مجھے واپس کر دے گا۔ اور اگر میں خود بھی تجارت کر رہی ہوں اور میں کسی سے قرض لے رہی ہوں، مجھے بھی وہ لکھنا ضروری ہے، آپ سے کر رہی ہوں، آپ کو لکھنا بھی ضروری ہے، یعنی 2 تحریریں لکھی جائیں گی، ایک آپ کے پاس ہوگی، ایک میرے پاس ہوگی، تاکہ نہ میں بھولوں اور تاکہ نہ آپ
भूलें। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखाता है तुमको अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें इन्हीं कामों का हुक्म देता है जिनमें इंसान की दीन दुनिया की हिफाजत हो, ताकि किसी का हक जो है वो ना मारा जाए। और हक मारना जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है कि किसी का भी नुकसान जो है वो किसी के जरिए हो। और तकवा, यहाँ पर सबसे पहले तकवा की बात आई है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, क्योंकि तकवा ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए इंसान में अच्छाई और बुराई की तमीज जो है वो होती है, और उसमें अच्छाई और बुराई की तमीज करने की सलाहियत जो है वो पैदा होती है। क्योंकि अल्लाह का डर ही जो है वो इंसान को बुराइयों से भी दूर रख सकता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेकी करने में करीब भी कर सकता है। वगरना अगर अल्लाह का डर नहीं तो फिर लोग देखें कितने कितने मामले करके जो हैं वो गायब हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए। और फिर ये सब कुछ ऐसे ही होता है कि जैसे उन्होंने दुनिया में ही रह जाना है। हालांकि अगर देने वाला शख्स जो है वो उसको माफ ना करे तो उस आदमी का जनाजा जो है वो नहीं पढ़ाया जा सकता जब तक वो उसे उसका कर्ज जो है वो माफ ना कर दे। तो इसलिए कर्ज कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इस्लाम ने इजाजत दी है कि इंसान को बाज मामलात में लेन देन करने की जरूरत पड़ती है तो वो ले दे सकता है। अब ये तिजारत का मामला जो है यहाँ पे मुकम्मिल हो गया। आगे तिजारत दूसरी किस्म की आ गई है। व इन कुंतुम अला सफरिन, अगर हो तुम सफर पर, फलम तजिदू कातिबन, और ना तुम पाओ किसी कातिब को। अब सफर में मामला करना है हुदार के लेन देन का। अब वहां पर तो कोई लिखने वाला है नहीं और दोनों को लिखना भी नहीं आता, तो वो फिर क्या करें? फरिहान मकबूजा, कोई चीज जो है वो गिरवी रख कर पैसा जो है वो दूसरे आदमी से ले ले, या कोई चीज उसने लेनी है तो अपनी कोई चीज जो है वो गिरवी उसके पास रख दे कि जब मैं पैसा तुम्हें दूंगा तो अपनी चीज जो है वो वापस ले लूंगा। तो गिरवी चीज जो है यानी रहन रखना, वो क्या है? यानी हमेशा रहना या रोकना लाजिम होना है उस पर। यानी गिरवी क्या है? जब हम पैसा देंगे तो अपनी चीज जो है वो गिरवी जो रखी होगी उसको वापस ले लेंगे। तो ये होता है गिरवी चीज को रखना। और ये गिरवी रखना भी जायज है, जैसे कि रहन, इसको अरबी में रहन भी कहते हैं। फरिहान, इसका जो रूट होगा राहा नून ही होगा। तो रहन रखना कुरान और सुन्नत में जो है वो जायज है। जैसे कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए तो आपकी ज़रा 30 सा जो के बस यहूदी के पास जो थी वो गिरवी रखी हुई थी। तो यहाँ से पता चलता है कि गिरवी चीज रख के कोई चीज या पैसा ले लेना जायज है। फिर इंसान ये कहे कि मैं अपनी चीज जो है वो वापस ले लूंगा और तुम्हें जो है वो तुम्हारे पैसे वापस लुटा दूंगा, इस हालत में कि जब कोई लिखने वाला ना हो। फ़इन आमिन बाज़ुकुम बाज़न, और फिर जब अमन हो जाए बाज तुम्हारे को बाज से, यानी जब सफर खत्म हो जाए, फलयुद्दिल्लज़ी तुमिना ईमानतहु, बस चाहिए कि अदा करे वो शख्स जो कि ईमानदार बना था उसकी ईमानत का। वलियत्तकिल्लाह रब्बह, और चाहिए कि वो डरे उस अपने रब से जो कि उस अल्लाह ताला से जो कि उसका रब है। तो जब वो अपनी इमानत पैसा ले आता है तो जिसके पास उसने कोई अपनी घड़ी रखवा दी है या कोई सोना वगैरह रखवा दिया है, गोल्ड रखवा दिया है, यानी उसी कीमत की जमानत, जैसे हम कहते हैं कि ये मेरी चीज जो है मेरी जमानत है, अगर मैं पैसे अदा उस वक्त तक ना करूं तो ये मेरी चीज जो है वो तुम्हारे पास होगी। फिर जाहिर है लेने देने वाले को भी इत्मीनान होता है कि इसकी चीज मेरे पास है। हाँ, अगर ये मुझे पैसे अदा नहीं करेगा तो ये चीज जो है फिर वो जो गिरवी रखी होती है वो उसी की ही हो जाती है, अगर वो पैसे अदा ना करे। अगर वो पैसा अदा कर देता है तो फिर गिरवी चीज का लुटाना उसके मालिक तक जरूरी है। अब हमारे यहाँ जो है वो ये एक रिवाज बना है कि गिरवी चीज रखी हुई से लोग जो हैं वो फायदा उठाते हैं। लोग जो हैं वो ग्रो पे जो है वो घर वगैरह ले लेते हैं, किसी को इतने लाख दे दिया और फिर उनका घर जो है इतने 3 साल पे ग्रो जो है वो कर लिया। तो ये चीजें जो हैं इस्लाम में जायज नहीं हैं। गिरवी चीज रख कर उससे फायदा उठाना जो है वो जायज नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको गिरवी रखकर उनसे फायदा उठाया जा सकता है। वला तक्तुम शहादा, और ना तुम छुपाओ शहादत को। वमन यक्तुमहा, और जो कोई छुपाएगा उस गवाही को, फइन्नहु आथिमुन कल्बुहु, बेशक उसका दिल जो है वो गुनाहगार है।
واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ گروہ میں رکھی جائیں، اور گروہ جس کے پاس رکھی گئی ہوں وہ مرہون اس کو کہتے ہیں، جس کے پاس چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے اور یا ضمانت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرض کے عوض ہے نا، تو قرض ضائع ہونے سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے، قرض سے نفع حاصل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت فصالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اگر رہن رکھی ہوئی چیز ایسی ہو جس کی حفاظت پر خرچ ہوتا ہو، جیسے اب گھر لے لیتے ہیں لوگ تو پیسہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن وہ گھر اتنا توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اس پر کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لگاتے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گھر واپس دیں گے تو اپنی رقم جو ہے وہ واپس لے لیں گے، اور ہمیں اس گھر سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں، اگر وہ خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، یعنی کوئی اس کی حفاظت وغیرہ وہ لوگ نہیں کرتے۔ ہاں اگر وہ لوگ حفاظت کر رہے ہیں، اس پر پیسے لگا رہے ہیں، اس کی پینٹنگ کروا رہے ہیں، اس کی مینٹیننس کا وہ خیال رکھتے ہیں، تو پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھ رہے اور صرف انہوں نے پیسہ ہی دیا ہوا ہے مالک کو اور گھر کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ گروہ رکھی ہوئی چیز پر خرچ کرنے کی وجہ سے سواری کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی جانور کسی کو پر گروہ رکھ گیا ہے تو اس پر جو ہے وہ سواری کی جا سکتی ہے، اسے گروہی رکھا جائے اور دودھ والے جانور کا دودھ اسے چارہ کھلانے کی وجہ سے پیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس کے پاس وہ گروہ رکھا گیا ہے یعنی رہن رکھی گئی ہے، وہ جانور کی یعنی دودھ جو دیتا ہے اس کو چارہ وغیرہ بھی کھلاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اس کو باہر لے کر جاتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، تو پھر وہ اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس کا مالک اس کو پیسے دے کر جائے گا تو وہ اپنا جانور جو ہے وہ واپس لے جائے گا۔ دودھ دینے والے جانور یا ایسی چیز جس کے پاس وہ رہن رکھی ہوئی ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس پر پیسے لگاتا ہے، تو وہ پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر وہ اس پر کوئی پیسہ نہیں لگاتا تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بالکل بھی نہیں ہیں اور کسی کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے کاروبار جو ہیں اس سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے پیسے سے جو فائدہ اٹھا لیا، لیکن وہ ایک قرض ہے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اس کو قرض دیں، اگر نہیں دل کرتا تو بالکل قرض وغیرہ نہ دیں، لیکن اس کی گروہ رکھی ہوئی چیز سے اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے آپ کو پیسہ بھی لگانا پڑے گا۔ اور جب آپ اس کا اکثر تو گھر ہی لوگ جو ہیں وہ دیتے لیتے ہیں، جب اس کا گھر واپس کریں تو جس حالت میں لیا ہو اسی حالت میں ہی پھر اس کو واپس کرنا ضروری ہے، ورنہ اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز نہیں۔ لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس کا ستیہ ناش کر کے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور اس کی کسی بھی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر کوئی جانور ہے، وہ دودھ دینے والا ہے اور ظاہر ہے وہ جس کے پاس ہے اس کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، اس کو نہلانا بھی پڑے گا، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑے گی، تو پھر وہ اس کا دودھ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور جب مالک آئے تو اس سے پیسے دے اور اپنا جانور جو ہے وہ واپس لے جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، اور جب امن میں آ جائے بعض تمہارا بعض سے، پس چاہیے کہ وہ ادا کرے جس چیز جو امانت رکھی گئی تھی اس کے پاس۔ اب جس کے پاس گروی چیز رکھی گئی ہے، اب وہ بے ایمان جو ہے وہ نہ بنے، بلکہ حت الوسع اس کی وہی چیز اسی حالت میں جو ہے اس کے مالک کو لٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کا مال جو ہے پیسہ بھی اس سے لے لے اور اس کا مال جو اس نے گروی رکھا تھا وہ بھی تلف کر جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، کیونکہ جو قرض لیتا ہے وہ اس انسان کی تو موت کے بعد بھی معافی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب تک اس کی ادائیگی نہ ہو جائے، یا قرض لینے والا جو ہے وہ خود مقروض کو معاف نہ کر دے۔ جیسے کہ مقروض کا جنازہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے، آپ ہمیشہ ایسے قرض کی پناہ مانگتے تھے جس کو انسان آسانی سے ادا نہ کر سکتا ہو۔ جیسے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر ہی فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل
والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال، یا اللہ میں پریشانی، غم، محتاجگی، سستی، بزدلی، بخیلی اور ایسے قرض جس کی ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، لوگوں کے غالب آ جانے سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، یہ میں نے پہلے بھی گروپ میں ڈالی تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال ولا تکتموا الشہادۃ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو۔ یہاں پر پھر گواہی آ گئی، کیونکہ اس نے ایک گواہ بھی جو تھا وہ گروی چیز دینے کے لیے مقرر کیا تھا، اور تم گواہی کو نہ، یہ نہ ہو کہ وہ جس کے پاس گروہ چیز رکھی ہے اس نے گواہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ میں تمہیں بھی آدھا دے دوں گا، تو تم گواہی نہ دینا کہ اس نے میرے پاس کوئی چیز رکھی تھی۔ یہ بات غلط ہے، نہیں، جس نے جو گواہ بنا ہے اس کو اب گواہی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ ولا تکتم الشہادۃ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو۔ ومن یکتمھا، اور جو کوئی چھپائے گا اس گواہی کو، فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، بے شک اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے، اس کا دل جو ہے وہ صحیح نہیں، کیونکہ انسان پر گناہ کا جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ اس کے دل پر ہوتا ہے۔ جب نیت میں فطور آتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ گناہ کر گزرتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر دل کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پر آیا ہے، کیونکہ انسان کا دل ہی جو ہے وہ اس کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور اس کو گناہ کی طرف بھی وہی مائل کرتا ہے۔ تو جب گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا دل مکمل طور پر جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا دل اس کی سوچ پر ایسا اثر کرتا ہے کہ ہر بات کو غلط انداز سے سوچتے ہوئے پھر وہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت کو کیا فرمایا ہے، فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، کہ بے شک گناہ گار ہے اس کا دل، یعنی نیت کی خرابی جو ہے وہ دل سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کے دل میں کیا ہے، کھوٹ ہے، جھوٹا ہے اس کا دل۔ واللہ بما تعملون بصیر علیم، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب، یعنی خبردار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا وجود ہی خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے، تو دل جو ہے، جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے تو اس کا انگ انگ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی اور رونق جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اگر اس کا دل خراب ہے کسی وجہ سے تو سمجھے کہ اس کا پورا وجود جو ہے وہ بھی خراب ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دل کی خرابی جو ہے یہ ایک بہت بری چیز ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل ہی سب سے پہلے اثر انداز ہوتا ہے اور اس پر سیاہ نقطے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اور ان کاموں سے باز نہیں آتا، دل کی سیاہی ختم نہیں ہوتی، اور دل کی سیاہی کو ختم کرنے کے لیے توبہ کرنی جو ہے وہ استغفار کرنی بہت ضروری ہے۔ استغفار جو ہے وہ دلوں کو سکل کرتی ہے، یعنی دلوں کو مانج دیتی ہے، اور دل جو ہیں وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے دل کی حفاظت کرنی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ دل ہی اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو اور تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چیز ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کو دیکھتا ہے اور سینوں کے رازوں سے بالکل واقف ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ انسان جو ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی دولت پر مان کرتا ہے تو یہ جان لے کہ ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ کتنی آیت جو ہے وہ دل کو سکون دیتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، بلکہ وہ عارضی مالک ہے۔ حقیقی مالک جو ہے وہ ہمارا رب ہی ہے، موت و حیات اس کے پاس ہے، اور نفع نقصان کا وہ مالک ہے، اور ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ نہ وہ کوئی مخلوق اس کو کتنا بھی نقصان دینا چاہے، لیکن خالق کا حکم نہیں تو کوئی مخلوق اس کو نقصان
پہنچا ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ انسان کا عقیدہ اور انسان کا ذہن ہو تو انسان کبھی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ کسی کی شرارتیں چاہے کتنی بھی زیادہ ہو جائیں، جب اللہ کا حکم نہیں تو وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اور ہم دیکھیں لوگوں سے ان کی شرارتوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا جائیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ موت و حیات کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، بدا یبدو اس کا روٹ ہوگا با دال واو، جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ اور وہ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، اور وہ عذاب بھی دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ تو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے خیالات کا بھی محاسبہ کرے گا، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ کر دیا۔ ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا، پھر معلوم نہیں کہ معافی ہو یا نہ معافی ہو، کیونکہ انسان کے دل میں اتنے وسواس آتے ہیں، اتنے خیالات آتے ہیں، تو کیا بنے گا کہ اللہ اس کا بھی حساب لے لے گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو تم ہم نے اللہ کا ارشاد سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، یعنی سمعنا و اطعنا، اور صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر یہ آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب تک انسان زبان سے اس لفظ کو ادا نہ کر لے اور اس کو عمل نہ کر لے، اس کے خیالات پر جو ہے وہ گرفت نہیں ہوگی، اس کے خیالات پر گرفت نہیں ہوگی جب تک وہ زبان سے ادا نہ کر لے ان خیالات کو یا عمل کر کے نہ دکھا دے۔ خالی خیالات پر جو ہے وہ محاسبہ نہیں ہوگا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں کے وسوسے اس وقت تک کے لیے معاف کر دیے ہیں جب تک وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کریں یا ان کے مطابق کلام نہ کریں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیونکہ انسان کو تو اتنے خیالات آتے ہیں تو انسان کا تو دماغ پھٹنے کو آ جاتا ہے کبھی کبھی، اور کہ شیطان جو ہے وہ اتنے خیالات دلاتا ہے، کبھی اپنے بچوں کے بارے میں، کبھی شوہر کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں ہی اتنے خیالات نعوذ باللہ من ذالک آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا حساب نہیں لے گا جب تک زبان سے کلام نہ انسان کرے یا اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ تو یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء، اب اس کا حکم منسوخ ہے لیکن آیت جو ہے وہ ابھی تلاوت اس کی اب قیامت تک باقی ہی ہے۔ فیغفر لمن یشاء اور وہ معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ تو اس میں 3 صفتوں کا ذکر ہوا ہے، اللہ رب العزت کی 3 صفات اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، ایک مغفرت، دوسرا عذاب، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا۔ یعنی اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ وہ دلوں کے راز سے بھی پوری طرح جو ہے وہ باخبر ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے کا اور معاف کرنے کا بھی پورا اختیار ہے۔ تو جیسے کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران میں آتا ہے آیت نمبر 136 میں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو بخشے سوائے اللہ کے؟ اللہ رب العزت ہی ہیں جو کہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس کے دل میں اس کی کھٹک اور اس پر پریشانی، ندامت، گلٹ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو اپنے نزدیک بلائے گا، پھر اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپا لے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کوئی عام دوسری کتاب کی حدیث نہیں ہے بلکہ اتھینٹک حدیث ہے۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو اپنے نزدیک بلائے گا، پھر اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپا لے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے فلاں فلاں گناہ یاد ہیں؟ مومن کہے گا جی ہاں اے میرے رب۔ آخر کار جب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور یقین ہو جائے گا کہ اب تو میں ہلاک ہوا، یعنی اللہ نے تو مجھے میرے گناہ بتا دیے ہیں اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہوئے ہیں، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ لیکن کافر اور منافق کے متعلق ان پر گواہ فرشتے، انبیاء اور جن و انس کہیں گے کہ انہی لوگوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا، خبردار ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار اور اس کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث کا جو ہے وہ مصداق بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اللہ دنیا میں بھی ڈھانپ دے اور قیامت والے دن بھی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے۔ فَيَغْفِرُ تو غاف غین فارا اس کا روٹ ہوگا، غفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، جس طرح مغفر پہنی جاتی ہے نا، یہ ہیلمٹ پہنا جاتا ہے تو وہ سر کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی گناہوں کو چھپا دے گا۔ اللہ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو جو ہے وہ دنیا میں بھی پردہ پوشی کر دے اور آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشی فرمائے، اور اللہ اپنے عذابوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کے اندر کلی طاقت ہے کہ وہ معاف بھی کر دے اور پھر لوگوں کو بخش بھی دے، اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آمن الرسول ایمان لایا رسول، والمؤمنون اور ایمان لانے بما انزل الیک اس چیز پر جو نازل کی گئی اس کے رب کی طرف سے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری یہ آیات ہیں، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات جن کی فضیلت پہلے ہم جانتے ہیں، اور پہلے تو اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب یہ قرآن مجید کی آیتیں اتری کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں آنے والے خیالات کا بھی محاسبہ جو ہے وہ کرے گا، تو صحابہ اکرام جیسے کہ ابھی ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ وسوسے اور خیالات تو انسان کے اختیار میں نہیں، معلوم نہیں کہ دل میں آنے والے غلط خیالات کی معافی ہو یا نہ ہو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم صرف یہ کہو سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے اللہ کے احکام کو سنا اور ان کو تسلیم کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جو تھیں وہ دو اتاری کہ آمن الرسول سے لے کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تک، اور پھر ان دونوں آیتیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت کے حکم کو جو تھا وہ منسوخ کر دیا اور بتایا کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر جو ہے وہ گرفت اور معافی جو ہے وہ کر دی گئی ہے جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ تو ان دونوں آیتوں کی فضیلت کیا ہے؟ جیسے کہ سیدنا نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی دو آیتیں نازل کی جن سے سورہ بقرہ کا اختتام جو ہے وہ کیا گیا۔ جس گھر میں یہ 3 راتیں پڑھی جائیں وہاں شیطان جو ہے وہ نہیں جاتا، جیسے کہ سورۃ بقرہ کی ہم نے فضیلت شروع میں بھی پڑھی اور آخر میں بھی اسی کی فضیلت جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے۔ شیطان کو بھگانے کے لیے سورۃ بقرہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ روز کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پوری سورہ بقرہ ہی پڑھی جائے، اس کی 2 آیتیں پڑھ لو، اس کی 4 پڑھ لو، اس کی 2 رکوع پڑھ لو، 4 پڑھ لو، جتنے بھی آسانی سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے تھوڑی ہو زیادہ ہو گھر میں لازمی ہونی چاہیے تاکہ شیطان جو ہے وہ ڈیرے نہ ڈالے۔ تو اس کی دوسری فضیلت میں جو حدیث آتی ہے ان 2 آیتوں کی، جیسے کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران انہوں نے ایک زوردار آواز سنی اور اپنا سر اٹھانے کے بعد فرمایا آسمان کا جو دروازہ آج کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 نوروں کی خوشخبری سنیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یہ ایسے نور ہیں جو آپ کو صرف عطا کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں ایک سورۃ فاتح ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو کوئی کلمہ ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مانگی ہوئی مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. یعنی جو بھی انسان یہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو بڑی ہی پیاری ہیں یہ 2 آیات، رات کو لازمی پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. رات کو اگر نیند نہ آ رہی ہو تو یہ 2 آیتیں جو ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیند نازل کر دیتے ہیں. جس بندے کو نیند نہ آتی ہو تو وہ یہ آیتیں جو ہے وہ لازمی پڑھے. ویسے بھی اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، اور سب سے بڑا اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ شیطان گھر میں نہیں آتا اور اس کی مکمل رات تک جو ہے وہ حفاظت کی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، اور جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی تھی وہ یہیں تک پہنچ پاتی ہے، یہاں سے لے لی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچ پاتی ہے. یعنی سدرۃ المنتہا سے ہی نیچے اترتی ہے اور نیچے والی چیزیں بھی سدرۃ المنتہا تک ہی چڑھتی ہیں. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی وہ 3 چیزیں دی گئیں. 5 وقت کی نماز دی گئی، سورۃ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا اعلان کیا گیا. سبحان اللہ. تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ توحید کا کاربند ہو تو انشاءاللہ اس کی مغفرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے. تو آمن الرسول، ایمان لایا رسول. سب سے پہلے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا بلکہ کیا کہا ہے کہ آمن الرسول، کیونکہ رسول سورت کی ابتدا بھی رسولوں پر ایمان لانے کی حقیقت سے ہوئی تھی. پیچھے ہم نے پڑھا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو یہاں پر بھی رسولوں پر ایمان لانے کی حقیقت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بولا بلکہ آمن الرسول کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے یا وحی نازل ہو گئی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ من و ان ایمان لے کر آئے ہیں. یعنی جس طرح اللہ نے کہا ویسے ہی مانا، اور مومن جو ہیں وہ بھی اللہ کی وحی پر، اللہ کے حکموں پر من و ان ایمان لاتے ہیں. الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ جو ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے. دنیا کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کا کلام اور اس کی بات جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو سورۃ فاتحہ کا جو آخری آیات ہیں ان کا جو تکمیلہ ہے وہ یہی آیات ہیں ایمان کی. آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی ایسے ہی ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لے کر آتا ہے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. الحمدللہ ہم سب کا فرشتوں پر بھی ایمان ہے، اللہ کی جو آسمان سے کتابیں اتری ہیں اس پر بھی ایمان ہے. تو یہی امت محمدیہ کا امتیاز ہے کہ وہ ہر پیغمبر کو مانتی ہے، ہر کتاب کو مانتی ہے، کسی کے درمیان جو ہے وہ کوئی فرق نہیں کرتی. جیسے کہ یہود نے فرق کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن امت محمدیہ اس وجہ سے امتیاز رکھتی ہے ساری امتوں پر، اس کی فوقیت ہے کہ وہ ہر نبی کو دل سے جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے جتنے بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر اتارے ہیں. کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے.
لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب کوئی آیتیں یہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے، اور آیت الکرسی بھی جب پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے سر پر ساری رات کھڑا رہتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے اس کے لیے۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ، نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور کہا انہوں نے سنا ہم نے۔ صحابہ کی کیسی اطاعت ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے بس ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری کی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابھی ہم سوچ بچار کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، چلے اگلی دفعہ مان لیں گے، اس دفعہ تو ہمارا یہ کام ہو رہا ہے جو ہو جائے۔ پھر نہیں، فوراً ہی سمعنا وَأَطَعْنَا، یہی اصل ایمان ہے۔ اور ہمارا ایمان بھی اسی درجے کا ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا اللہ کے ہاں، کیونکہ صحابہ کا ایمان جو ہے وہ معیاری ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا ہے، کرائٹیریا ہمارے لیے بتا دیا ہے کہ اس پہ اگر ہمارا ایمان ہوگا تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ غفرانکا، معاف کر دے تو، ربنا، اے رب ہمارے، فَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف جو ہے وہ لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی غفرانکا، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، غفرانکا، ہم تیری ہی بخشش کے طلبگار ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف جو ہے وہ ہمارا لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی ہر انسان کا لوٹنا جو ہے، کتنا بھی دنیا میں جی لے، آخر اللہ ہی کی طرف اسے واپس جانا ہے۔ اور یہی تصور جو ہے انسان کو کوتاہیوں سے دور رکھتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی معافیوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہتا ہے، اور ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتی اللہ تعالیٰ کسی جان کو بھی مگر اس کی کشائش کے مطابق۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کسی انسان کو اتنا دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہی نہیں جتنا اس کے اندر برداشت نہ ہو۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ اتنی تکلیف ہے کہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہی، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی انسان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنا وہ تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے، جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت اس پر بوجھ جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس جان کے لیے وہی ہے، یعنی جو نیکی اس نے کمائی اس کا اجر اسی کو ملے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور ان پر ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی جو نیکی کرے گا وہ اس کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا بوجھ بھی اسی پر ہی آئے گا۔ یعنی نہ تو کسی کا انسان نیکی لے سکتا ہے، یعنی نیکی کا عمل لے سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کے گناہ کا بھار اپنے اوپر جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ اب انسان سے جو اعمال ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اعمال ہیں اور ایک باطنی اعمال ہیں۔ ظاہری اعمال وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے، یعنی ظاہری افعال جو ہوتے ہیں، ہاتھ سے کوئی کام کرنا، پاؤں سے چلنا، سر سے، آنکھ سے، کان سے، زبان وغیرہ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ظاہری اعمال کہلاتے ہیں۔ ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اختیاری، وہ اعمال جو انسان اختیار اور ارادے کے ساتھ جو ہیں وہ سرزد ہوں، جیسے ارادے سے بولنا یا کسی کو مارنا وغیرہ۔ ارادے سے انسان بولتا ہے نا، انسان کے ذہن میں پہلے وہ بات آتی ہے کہ میں نے اب یہ بات کرنی ہے، پھر اس کو وہ بولتا ہے۔ اور غیر اختیاری وہ اعمال جو بلا ارادہ سرزد ہو جائیں، جیسے بلا اختیار زبان سے کسی بات کا نکل جانا، یا بلا اختیار ہاتھ کا حرکت کر جانا انسان، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ بلا اختیاری ایسا مکہ اس آدمی کو لگ گیا کہ وہ مر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی نیت نہیں تھی، یعنی بلا اختیاری ہاتھ جو ہے وہ زیادہ تیز چل گیا جس کا وہ اس انسان کو نقصان ہوا۔ اور باطنی اعمال وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اس کی بھی دو ہی قسمیں ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری۔ اختیاری کیا ہیں؟ کفر، شرک کا عقیدہ اختیار کرنا، یا جان بوجھ کر تکبر وغیرہ جو ہے وہ کرنا، استغفر اللہ، یعنی کفر اور شرک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سمجھے انسان کو دی ہوئی ہیں۔ اور غیر اختیاری انسان کے دل میں خیالات کا پیدا ہونا، یعنی اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، ان کو زبان پر نہیں لاتا اور ان پر عمل نہیں کرتا۔
تو ظاہری اور باطنی اعمال میں انسان کا جو مواخذہ ہوگا وہ اختیاری امور پر ہی ہوگا جس پر اسے اختیار دیا گیا ہے. غیر اختیاری امور پر اس کا مواخذہ، اس کی پکڑ جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس وقت اس کی پکڑ ہوگی جب وہ اس سے سرزد ہو جائیں یا وہ ان کے ساتھ بات کرے. پھر آگے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہے؟ ربنا، اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا، نہ تو ہمیں پکڑنا، ان نسینا او لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، جو ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھیں اس پر ہماری تو پکڑ نہ کرنا. کتنی پیاری دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا جو ہم بھول جاتے ہیں، جو ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں. ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحمل علینا، اور نہ تو اٹھوانا ہم سے، اسرن بوجھ، کما حملتہ علی الذین، جیسے کہ تو نے بوجھ اٹھوایا ان لوگوں سے، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے. وہ بوجھ کیسا بوجھ تھا جس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا بوجھ ان لوگوں سے اٹھوایا گیا تھا، جس کی مومن بندہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، ہر روز یہ آیتیں پڑھتا ہے. یعنی بنی اسرائیل کے لیے جو تھا وہ بہت بڑے بوجھ تھے ان کے دین میں. وہ یہ تھا کہ ان کا کپڑا جو تھا وہ پانی سے پاک نہیں ہوتا تھا. وہ ان کو جہاں پہ ان کی ناپاکی لگ جاتی تھی وہ اس کپڑے کو کاٹ دیتے تھے، اور پھر ان کی ناپاکی جو تھی وہ دور ہی نہیں ہوتی تھی. یعنی اللہ نے ان کو کپڑے کو کاٹ دینے کا حکم دیا کہ بس اس کو اپنے جسم سے علیحدہ ہی کر دو. اور پھر توبہ جو تھی ان کا قبول کیسے کرنا اللہ نے ان کو مشروط کیا کہ قتل کی صورت میں، کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں. جیسے کہ ہم نے سورۃ بقرہ کی پہلے اس بارے میں آیتیں پڑھی ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو تم قتل کرو اپنے نفسوں کو. تو اپنے آپ کو قتل کیے بغیر ان کی توبہ جو تھی وہ قبول نہیں ہوتی تھی. اور قتل میں جو تھا وہ قصاص اور دیت اور معافی کی کوئی صورت نہیں تھی، صرف قصاص ہوتا تھا، دیت اور معافی کی کوئی صورت جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی. جبکہ امت محمدیہ میں پانی جو ہے وہ ہر چیز کو پاک کرتا ہے، اور انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. اور قتل میں جو ہے وہ قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے اور معافی بھی ہے. تو سبحان اللہ، امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات جو ہیں وہ کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان انعامات کو لوٹنے کی جو ہے وہ توفیق دے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. اور دعا کیا کرتا ہے؟ کما حملتہ، جیسے کہ تو نے اٹھوایا بوجھ، علی الذین، ان لوگوں سے، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے. ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحملنا، نہ تو اٹھوانا وہ بوجھ، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، جو ہمارے اندر طاقت نہیں وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوانا. وعف عنا، معاف کر دے ہم کو، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس تو مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، انکار کرنے والی قوم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ دعا نازک موقع پر جو تھے وہ مانگا کرتے تھے. اس دعا کے اختتام پر بعض صحابہ آمین کہا کرتے تھے، جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت سے فارغ ہو کر آمین کہا کرتے تھے. اور ہمیں بھی آمین جو ہے وہ کہنی چاہیے. آمین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو پڑھنے پڑھانے کی، عمل کرنے کی، اللہ اس قرآن کو یاد کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے. اللہ جتنی بھی میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے. یا اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جو تو نے پہلے لوگوں سے اٹھوایا. اے ہمارے رب، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما دے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، بس تو ہماری انکار کرنے والی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین یا رب العالمین. بڑی ہی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. جو بیمار ہیں سسٹرز، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دے. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو نمازی اور ہمیں بھی نماز کا پابند بنا دے.
یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا، یا اللہ سب کی نیک جائز حاجات کو اللہ اپنی قدرت سے پورا فرما دے۔ اللہ ہمیں جتنی بھی سورت بقرہ پڑھی ہے اللہ ہمیں سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، یا رب العالمین یا الہ العالمین تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر دے، یا اللہ ہمیں دین کے راستے میں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اللہ ہمارا قبر میں اس کا ساتھ نصیب فرما، اللہ ہم سب کے والدین کے درجے بلند فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ ہم سب کے بچوں کو اللہ قرآن والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی اہل قرآن میں داخل کر دے، یا اللہ قرآن کی دعوت پر ہمیں لبیک کہنے والا بنا دے، اللہ قرآن کی دعوت آتی ہے ہم کبھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کبھی نہیں مانتے، بہانے بنا لیتے ہیں، یا اللہ ہماری کوتاہیاں تو ہی درگزر فرما، یا اللہ ہمیں اسے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو الحمدللہ آج ہماری سورہ البقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، جس کو پورا ایک سال لگا، پچھلے سال ہم نے الحمدللہ 14 جون کو یہ سورت جو تھی وہ شروع کی، آج 1 جون ہے، تو الحمدللہ آج ہماری سورت جو ہے وہ مکمل ہو گئی الحمدللہ، اللہ کے فضل و رحمت سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کو سمجھ لیا گویا کہ وہ عالم بن گیا، حضرت ابن عمر نے 7 سال میں سورہ بقرہ جو تھی وہ سیکھی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اتنا پیارا کلام ہے اور اتنی بڑی سورت جس میں اتنے احکامات ہم نے پڑھے، تو میں اب سب بہنوں سے جو ہے وہ درخواست کروں گی کہ پہلے سپارے کا جو ہے وہ فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی بھیجیں اور بتائیں کہ اس میں کون کون سے احکامات جو ہیں وہ ہم نے پڑھے، پھر اس کے بعد اگلے سپارے دوسرے کا، پھر تیسرے کا، جتنے بھی احکامات سورۃ بقرہ کے پڑھے ہیں اپنے سبق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساری باتیں جو ہیں وہ ضرور کریں، اور جو بہنیں ہم میں سے سستی کرتی ہیں وہ اپنی سستیوں کو ختم کر دیں، پلیز اللہ کے لیے اس قرآن کو یاد کریں، اپنے لیے یاد کریں، دیکھیں آپ کا یاد کیا ہوا میرے کام نہیں آنا، وہ آپ کے اپنے ہی کام آنا ہے، اور اگر آپ نے صرف سن لیا اور یاد نہیں کیا تو اللہ کو اس کا جواب بھی دینا ہے۔ میں اس لیے چپ ہو جاتی ہوں کہ جس کا کلام ہے وہ خود پوچھنے والا ہے کہ ہم لوگوں نے اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو ہمارا اگر سلوک بہتر ہوگا تو یہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے گا انشاءاللہ، اور ہمارے لیے سفارشی بنے گا، اور قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں دن رات اس کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو اپنے فضل و رحمت اور قدرت کاملہ سے پوری فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں اللہ تیرے سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ ہمارے قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ سچا اور پکا بنا دے، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو اللہ تو اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعرات کو ہماری سورہ آل عمران شروع ہوگی، اس کا فیڈ بیک ضرور بھیجیے گا اور سارے پوائنٹس جو ہیں وہ بھیجیے گا کہ آپ نے اس سورت سے کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔